حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے، اور آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اور کئی دیگر بااثر شخصیات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کی وجہ سے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنی جان، اپنا مال اور اپنی تمام صلاحیتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فروغ اسلام کے لیے وقف فرما دی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک ابوبکر ہی تمام لوگوں میں سے اپنا مال اور ساتھ دینے میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ہے۔ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کا بھی ہم پر کوئی احسان تھا تو ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابو بکر کے، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی روز قیامت اتارے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے احسان ہم نے اتار دیے، ابو بکر کا احسان کل روز محشر اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول مسلمانوں کے افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا ابو بکر سفر شام پر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر کے وقت، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا سفر شام کے موقع پر، اور کیا دیکھتے ہیں کہ چاند سورج آسمان سے اتر کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ پڑے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اپنی چادر ڈال دی ہے۔ آپ نے اپنے اس خواب کا ذکر نہ اس وقت جہاں راستے میں تھے ایک راہب تھا اس کو خواب سنایا، اس عجیب خواب کی تعبیر جو ہے وہ دریافت کی، تو راہب نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نام، قبیلہ اور شہر کا نام دریافت کیا اور پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا میرا نام ابو بکر ہے، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں، قریش قبیلہ سے ہوں اور تاجر ہوں۔ تو راہب نے کہا صدق اللہ رؤیاک فإنہ یبعث نبی من قومک تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہارا خواب سچ کر دیا ہے، تمہاری قوم میں ایک بڑی شان والا نبی مبعوث ہوگا، تم اس کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے متاثر ہوئے اور دل میں رقت طاری ہو گئی، مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھ کر مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما دلیل علی ما تدعی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ دعویٰ فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، وہ خواب جو تو نے ملک شام میں دیکھا ہے وہ
اس کی دلیل ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے معانقہ فرمایا، اور آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے درمیان آپ نے بوسہ دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو یہ تحقیق ہے اس بارے میں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ تو آپ جب ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اور آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اور کئی دیگر بااثر شخصیات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کی وجہ سے اسلام کو قبول فرمایا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ حق کو انہوں نے پہچانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اسلام لانا جو ہے یہ بھی ایک امت کے لیے اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک خاص انعام ہوا، خاص اللہ کا فضل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنی جان، اپنا مال اور اپنی تمام صلاحیتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فروغ اسلام کے لیے وقف فرما دی۔ یہ ہمارے لیے باتیں جو ہیں یہ ہدایت والی ہیں۔ ہم کتنا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں جی، اور ہم نے اپنا دین کے لیے کتنا اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انہو لیسا من الناس احد آمن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک ابو بکر ہی تمام لوگوں میں سے اپنا مال اور ساتھ دینے میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر فإن له عندنا ید یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ۔ یعنی جس کا بھی ہم پر کوئی احسان تھا تو ہم نے اس کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابو بکر کے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی روز قیامت اتارے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، کیا قربانیاں ہیں سیدنا صدیق اکبر کی، کیا آپ نے حضور پر اپنی جان نثاری کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ کتنے عظیم ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے احسان ہم نے اتار دیے، ابو بکر کا احسان کل روز محشر اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حضور پر اتنا اعتماد تھا کہ اس حدیث پاک سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مالی ابی بکر کما یقضی فی مالی نفسہ۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال میں تصرف فرما رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا اختیار دیا ہے؟ یہ تمہارے مال کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے تم کہتے میں اس کی آنکھیں نکال دوں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے تو اپنا مال بھی اور جان بھی سب حضور پر
وقف کر دیا ہوا تھا جی۔ تو بات یہ ہے، یہ سب باتیں سمجھنے، غور کرنے اور فکر کرنے کی ہیں۔ آج شان سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعی مال احد قط ما نفعی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور سنو امت مسلمہ کے بچے، بوڑھے، جوان، نوجوان، ہر عمر کے فرد کے لیے پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور ان کا شکر کرنا میری امت پر واجب ہے۔